حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کا مکمل واقعہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل نمل ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ انہوں نے کہا ہے کام بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سمود در حقیقت ایک جماعت صاحب مال تھی، وہ بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھے۔ جب قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا، ان کو سر نو تعمیر کیا۔ یہ قوم بھی کثرت مال و کثرت اولاد سے گمراہ ہوئی۔ وہ اپنی دولت کے غرور پر نازاں رہتے تھے اور بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی اور اس سے قوم سے کہا کہ اے قوم کہ اقرار کرو کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ منکروں نے کہا کہ تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے باسباب بے ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا، اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا۔ قوم سمود کے سردار بولے اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کچھ معجزہ دکھلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم بتاؤ کیا معجزہ دکھلاؤں؟ یہ بات سن کر وہ سب آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اسی وقت وہ بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دے، تب ہم جانیں گے کہ تم رسول خدا برحق ہو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے صالح، تم ان سے اقرار کر لو اور ان سے کہو کہ بغیر حکم خدا کے وہ اونٹنی کو نہ ماریں گے اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھاویں گے، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کے علاوہ حلال نہیں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار کیا اور اس اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظائر دیکھو کہ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ بس حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہی۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی۔ اچانک ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی۔ وہ اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی کہ اس جیسے سارے عالم میں دوسری نہ تھی۔ ایک ساتھ کے بعد اس اونٹنی نے ایک بچہ دے دیا۔ اس کے پاس تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک چراگاہ پیدا ہو گئی اور اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اس قوم میں 7 قبیلے تھے اور 7 قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے اور پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ ساربان اس اونٹنی کو اس چشمے پر لے گئے۔ اس اونٹنی نے اس چشمے کا سارا پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ پس 7 قبیلے اس سے دودھ دو کر گڑے اور مشکیزیں بھر بھر کر اپنے گھر میں لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ پانی اس چشمے کا ایک روز اونٹنی کا ہے جس روز دودھ دوہا جائے، اور ایک دن ان کا ہے جس دن دودھ نہ دوہا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اور کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے پانی پینے کی ایک دن باری ہے اور تمہاری باری دوسرے دن کی مقرر ہے۔ اس اونٹنی کو کسی طرح سے چھیڑنا مت، ورنہ تم کو ایک بڑے دن کی آفت گھیر لے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر
حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چرتے پھرتے تھے۔ جس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی تھی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے۔ جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے تھے اور مویشی وغیرہ پیاسے رہ جاتے تھے۔ تب ایک مشورہ کیا گیا اور یہ بات طے ہوئی کہ ایک دن پانی پر اونٹنی جائے اور دوسرے دن ان لوگوں کے مویشی جائیں۔ بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ خبردار، یہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو کبھی بھی مت چھیڑنا، اس کو کوئی تکلیف مت دینا، ورنہ اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے تھے، بہت ہی حفاظت سے رکھتے، اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ مالدار ہو گئے اور اسی طرح تقریباً 400 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہوگی۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھی اور اللہ کی مرضی سے اسی مہینے میں انہوں نے بچے جنے تو 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا۔ ایک عورت نے بسبب اس کے کہ کوئی اس کا بیٹا نہ تھا اس لیے اپنے بچے کو نہ مارا اور اسے زندہ رکھا اور اس کا نام کدار رکھا۔ وہ لڑکا بالغ ہوا تو بہت شہزور اور طاقتور نکلا۔ وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا بہت پشیمان ہوئی اور کہنے لگی کہ صالح کی بات جھوٹی ہے۔ اس باب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا۔ اور ایک روز وہ کدار اور ایک اور شخص اس کا نام مصدہ تھا، اس کے ساتھ مل کر ہر قبیلے سے ایک ایک شخص نے بام متفق ہو کر اور خوب شراب پی کر اونٹنی کے مار ڈالنے کی صلاح کی اور یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائے گی تو ہم اس وقت اس کو مار ڈالیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تھے اس شہر میں 9 شخص خرابی کرتے تھے ملک میں اور نہ سنوارتے تھے۔ دوسرے روز جب اونٹنی پانی پینے کے لیے اپنا سر جھکایا اور تو کدار بن صالح مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر اسے زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگے اور مصدہ بن دار ملعون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی اور اونٹنی گر پڑی۔ اس کے بعد تمام ملعونوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا اور اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ اس کو نہ پکڑ سکے۔ وہ بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس سے اس کی ماں نکلی تھی۔ قوم صالح علیہ السلام اگر شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی۔ یہ گناہ کبیرہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، یعنی شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ ایک بدکار عورت کے گھر میں گائے، اونٹ، بکری وغیرہ بہت تھے اور چارے اور پانی کی وہ تکلیف اس کو تھی۔ اس نے اپنے بندے سے کہا کہ جاؤ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس واقعے کے 3 دن کے بعد ان پر دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ یہ قوم 3 دن کے اندر اندر ہلاک ہو جائے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا کہ تمہاری زندگی اب صرف 3 دن ہے، تم 3 دن سے زیادہ نہیں جیو گے۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے روز رنگ و روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا، دوسرے روز زرد ہو جائے گا اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت ظاہر ہوئی تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں۔ تب اس وقت ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دی۔ وہ تمام کافر
اپنے اپنے مکانوں سے نکل کر بھاگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان ساتوں قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ کس طرح ہم لوگ ہلاک ہوں گے، تو آپ نے فرمایا ایک ہی آواز سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے ایک بہت بڑا کنواں کھودا اور اپنے بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا اور ان کے کانوں کے واسطے روئی کافی تعداد میں دے دی۔ اس روئی کو ان کے سروں پر بھی اچھی طرح رکھ دیا تاکہ آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ جب آواز کانوں تک نہ آئے گی تو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ یہ تدبیر کر کے خود بھی اس کے اندر چلے گئے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے وہاں جا کر ایک ہی آواز سے ساتوں قبیلوں کو ہلاک کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگاڑ، پھر رہ گئے جیسے روئی دھنی ہوئی گالے کی مانند، کچھ بھی نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام ملک شام چلے گئے، جس کو آج کل شہرستان اوج کہتے ہیں۔ وہاں جا کر انہوں نے سکونت اختیار کی۔ اس کے بعد کافی مدت کے بعد انتقال فرمایا اور جامع مسجد کے دینی طرف مدفون ہوئے۔ ان کے ہمراہ تمام مومنین بھی وہاں جا کر بسے اور وہ سب وہیں مدفون ہوئے۔ تو دوستو، حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ ان کا معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اونٹنی عطا کی تھی، اور یہ قوم سمود کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور قوم سمود بہت ہی طاقتور قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس اونٹنی کو وہ کسی طرح سے کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، کوئی نقصان نہ پہنچائیں، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ تب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر ایک چنگھاڑ کی شکل میں نازل ہوا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔